بسم اللہ الرحمن الرحیم والکنایۃ ہی مستترا معنی، یہ ہے اصول الشاشی کا صفحہ نمبر 129 ہے، اور کتاب اللہ سے متعلق جو چھٹی فصل ہے صریح اور کنایہ کے بیان میں، اس کا یہ آخری حصہ ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے صریح کی تعریف، اس کا حکم اور اس کی مثال پڑھ لی۔ آج کے سبق میں آپ کنایہ کی تعریف اور اس کا حکم اور مثال اور اس پر بعض متفرع ہونے والے مسائل سنیں گے، پڑھیں گے۔ کنایہ کی تعریف کے حوالے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والکنایۃ ہی مستترا معنی، کنایہ وہ کلمہ ہے جس کا معنی پوشیدہ ہو، یعنی وہ کلمہ جس کی مراد سامع کے لیے مخفی ہو، پوشیدہ ہو، اسے معنی مراد کی تعین میں تردد ہو تو اسے کنایہ کہتے ہیں۔ اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے، عام اور شائع ہونے سے پہلے کنایہ کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے کنایہ کے بارے میں یہ طے نہیں ہو پاتا ہے کہ اس کا کون سا معنی مراد ہے جب تک کہ متکلم کی نیت ظاہر نہ ہو جائے یا کوئی قرینہ نہ ہو، یہ طے نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی طرح سے مجاز متعارف ہونے سے پہلے، عام ہونے سے پہلے کنایہ کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی تردد کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ لفظ جس معنی کے لیے موضوع ہے وہی معنی مراد ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی مراد ہے۔ والکنایۃ ہی مستترا معنی، اور کنایہ وہ کلمہ ہے جس کا معنی سامع کے لیے پوشیدہ ہو، جس کی مراد میں سامع کو تردد ہو۔ والمجاز قبل ان یصیر متعارفا بمنزلۃ الکنایہ، اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے، شائع اور عام ہونے سے پہلے کنایہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ وحکم الکنایۃ ثبوت الحکم بہا عند وجود النیت او بدلالت الحال، اور کنایہ کا حکم یہ ہے کہ وجود نیت کے وقت اس سے حکم کا ثبوت ہو، یعنی جب نیت پائی جائے گی، نیت ظاہر ہوگی تو اس سے حکم کا ثبوت ہوگا، یا دلالت حال سے حکم کا ثبوت ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے معنی میں تردد ہوتا ہے، تو اب کسی ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس سے تردد ختم ہو جائے اور اس کے معنی میں جو چند احتمالات تھے اس میں سے ایک احتمال راجح ہو جائے، اس لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ دلیل، وہ دلالت حال بھی ہے، وہ دلیل متکلم کا اپنی نیت ظاہر کرنا بھی ہے، یا اس طرح کوئی دوسرا قرینہ ہو تو وہ دلیل، وہ اس کے لیے دلیل ہے کہ یہی معنی مراد ہے۔ مثال کے طور پر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت بائن، اب لفظ بائن میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس کی مراد ہو کہ تو برائیوں سے جدا ہے، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ تو رشتہ نکاح سے الگ ہے، جدا ہے، اور دیگر معنی کے بھی احتمالات ہیں۔ تو اب کون سا معنی متکلم کی مراد ہے، یہ طے کرنے کے لیے یا تو اس کی نیت معلوم کی جائے گی، یعنی وہ اپنی نیت واضح کر دے کہ میری نیت یہ تھی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت یہی ہے کہ میرا اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ نکاح سے تو جدا ہے، تو پھر یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور
اگر ایسا کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن متکلم نے یہ بات اس وقت کہی جب زوجین کے درمیان مذاکرہ طلاق ہو رہا تھا، شوہر غصے میں تھا، بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی یا اس قسم کی ناراضگی تھی، ایسی باتیں ہو رہی تھیں، اس درمیان شوہر نے کہا انت بائن، تو یہ دلالت حال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بائن کا معنی تو گناہوں سے الگ ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ تو رشتہ نکاح سے الگ ہے، یہی مراد ہے۔ تو کنایا کا حکم ہوا کہ اس سے وجود نیت یا دلالت حال کے وقت حکم کا ثبوت ہوگا۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس کے معنی میں تردد ہوتا ہے، احتمالات کئی ایک ہوتے ہیں، تو تردد کو زائل کرنے کے لیے، کسی ایک احتمال کو راجح کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وحکم الکنایت ثبوت الحکم بہا عند وجود النیت، اور کنایا کا حکم وجود نیت یا دلالت حال کے وقت اس سے حکم کا ثبوت ہے۔ اذ لا بد لہ من دلیل یزول بہ التردد، اس لیے کہ حکم کے لیے ایسی دلیل ضروری ہے، یا ثبوت حکم کے لیے ایسی دلیل ضروری ہے جس سے تردد ختم ہو جائے، جس دلیل کی بنیاد پر تردد ختم ہو جائے، وَيَتَرَجَّحُ بِهِ بَعْضُ الْوُجُوهِ، اور اس دلیل کے ذریعہ بعض وجوہ یعنی بعض محتملات راجح ہو جائیں۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ لَفْظُ الْبَيْنُونَةِ وَالتَّحْرِيمِ كِنَایَةً فِي بَابِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَى التَّرَدُّدِ وَاسْتِتَارِ الْمُرَادِ لَأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الطَّلَاقِ۔ کہتے ہیں اور اسی معنی کی بنیاد پر، یعنی مراد کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے فقہا نے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے باب طلاق میں لفظ بینونت اور لفظ تحریم کو کنایا قرار دیا گیا ہے، یعنی فقہا نے اسے الفاظ کنایا یعنی بینونت کو اور تحریم کو الفاظ کنایا میں سے شمار کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان دونوں لفظوں میں بھی معنی تردد موجود ہے اور مراد پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو کنایا میں معنی مراد پوشیدہ ہوتا ہے، سامع سمجھ نہیں پاتا ہے، تو اسی لیے اسے کنایا کہا جاتا ہے۔ تحریم اور بینونت میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے باب طلاق میں، اس لیے اسے بھی فقہا نے الفاظ کنایا میں سے شمار کیا ہے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ لَفْظُ الْبَيْنُونَةِ وَالتَّحْرِيمِ كِنَایَةً فِي بَابِ الطَّلَاقِ، اور اسی معنی کی وجہ سے باب طلاق میں لفظ بینونت اور لفظ تحریم کو کنایا کہا گیا ہے۔ لِمَعْنَى التَّرَدُّدِ وَاسْتِتَارِ الْمُرَادِ، معنی کیا ہے؟ وہی تردد اور استتار مراد، یعنی مراد کی پوشیدگی اور تردد کے معنی کی وجہ سے۔ لَأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الطَّلَاقِ، یعنی لفظ بینونت اور لفظ تحریم کو کنایا اس لیے نہیں کہا گیا ہے کہ وہ طلاق کا عمل کرتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے، ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جب لفظ بینونت یا لفظ تحریم یہ طلاق سے کنایا ہے، تو جس طرح سے صریح لفظ طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، تو یہ طلاق ہی سے کنایا ہے، تو اس سے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہونی چاہیے۔ تو اس کا ہی جواب دیتے ہیں کہ لفظ بینونت یا لفظ تحریم یہ باب طلاق میں جو کنایا ہے، اس لیے کنایا نہیں ہے کہ یہ طلاق کا عمل کرتا ہے، کہ جس طرح لفظ طلاق سے رجعی واقع ہوتی ہے، اسی طرح اس سے بھی رجعی واقع ہو، بلکہ یہ کنایا ہے معنی تردد کی وجہ سے، کہ اس کے معنی کی تعین میں تردد ہوتا ہے اور مراد پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اسے کنایا کہا گیا طلاق سے، اس لیے نہیں کہ یہ طلاق کا عمل کرتا ہے۔
لہذا بینونت اور تحریم یعنی انت بائن یا انت حرام سے اگر طلاق کی نیت کرتا ہے یا قرینہ پایا جاتا ہے تو طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق بائن واقع ہوگی اور رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اسی کے بارے میں کہا لا انہو یہ عمل الطلاق، یعنی معنی تردد ہی کی وجہ سے باب طلاق میں لفظ بینونت یا لفظ تحریم کو کنایہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے نہیں کنایہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ طلاق کا عمل کرتا ہے۔ وَيُتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَایَات، یا معروف پڑھ سکتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَایَات فی حق عدم ولایت الرجعت، اور اس سے یعنی جو بات بیان کی گئی کہ یہ لفظ بینونت ہے یا لفظ تحریم ہے یا اس قسم کے دوسرے کلمات ہیں، ان کا تقاضا قطع نکاح ہے، یعنی اگر رشتہ نکاح کو الگ کرنا مراد لیں گے، نیت کریں گے یا قرینہ پایا جائے گا تو اس میں قطع نکاح ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے کنایات کا حکم متفرع ہوتا ہے رجعت کا اختیار نہ ہونے کے حق میں، یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ان الفاظ کا تقاضا قطع نکاح ہے، رشتے کو ختم کرنا ہے، تو اب رجعت کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر طلاق رجعی واقع ہو تو اس میں رجعت کا اختیار رہتا ہے، اور یہ چونکہ قطع نکاح کا تقاضا کرتے ہیں یہ کلمات، اس لیے ان سے طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی، بلکہ وہ طلاق واقع ہوگی جس سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کم سے کم درجہ طلاق بائن ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَایَاتِ فِي حَقِّ عَدَمِ وَلَایَتِ الرَّجْعَةِ، اور اس سے یعنی ہماری ذکر کردہ بات سے رجعت کا اختیار نہ ہونے کے حق میں کنایات کا حکم متفرع ہوتا ہے۔ وَلِوُجُودِ مَعْنَى التَّرَدُّدِ فِي الْكِنَایَةِ لا یقام بها العقوبات، اب ایک دوسری وضاحت کرتے ہیں کہ چونکہ کنایہ میں تردد ہوتا ہے، اس کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے الفاظ کنایہ کے ذریعہ اگر کوئی چیز بیان کی جائے اور اگر وہ صریح کے ذریعہ بیان کی جاتی تو حد جاری ہوتی، لیکن اگر لفظ کنایہ کے ذریعہ اس کا بیان ہو تو حد جاری نہیں ہوگی۔ اسی کو یہ پیش کرتے ہیں اس انداز میں کہ معنی تردد پائے جانے کی وجہ سے کنایہ کے ذریعہ عقوبات کا قیام نہیں ہوتا ہے، حدیں جاری نہیں کی جاتی ہیں۔ صاف صاف یہ فرمایا گیا کہ حدود شبہات کے ذریعہ ساقط ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ذرا سا بھی شبہ ہوا تو حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ تو چونکہ کنایہ میں تردد ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، معنی مراد پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے کنایہ کے ذریعہ حد جاری نہیں کی جائے گی، سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ وَلِوُجُودِ مَعْنَى التَّرَدُّدِ فِي الْكِنَایَةِ لَا يُقَامُ بِهَا الْعُقُوبَاتِ، اور کنایہ میں معنی تردد پائے جانے کی وجہ سے کنایہ کے ذریعہ عقوبات قائم نہیں کی جاتی ہیں، حدیں جاری نہیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی سزائیں نہیں دی جاتی ہیں۔ حتی لو اقر علی نفسہ فی باب الزنا والسرقة لا یقام علیہ الحد ما لم یذکر اللفظ الصریح، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے باب زنا میں یا باب سرقہ میں اپنے خلاف اقرار کر لیا تو اس اقرار کی بنیاد پر حد جاری نہیں کی جائے گی جب تک وہ لفظ صریح کا ذکر نہ کرے۔ مثال کے طور پر باب زنا میں کسی شخص نے اس طرح سے اقرار کیا کہ جامعت فلانتن، میں نے فلاں عورت سے مجامعت کی ہے، یا اردو میں جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں عورت سے ہم بستری کی ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس میں احتمالات ہیں۔ مجامعت کرنا یہ زنا کو مستلزم نہیں ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ جیسے اردو میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بستری اس نے کہا تو کسی کے ساتھ بستر پر سونا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کیا ہو۔
ہو سکتا ہے اس سے قبل کے جو ممنوعات ہیں انہی کا صرف ارتکاب کیا ہو، لیکن ایک ساتھ سونا پایا گیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ تو اس لیے ایسا لفظ جس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو، اس سے اگر وہ اقرار کرتا ہے تو حد جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے باب سرقہ میں اس نے یہ کہا کہ میں نے فلاں کا مال لیا ہے، تو فلاں کا مال لیا ہے، یہ اس کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی، یعنی اب اسے چور نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ مال لینا ہو سکتا عاریتن ہو، اجارتن ہو، کسی اور طریقے سے ہو، اس لیے یہ طے نہیں ہے کہ اس نے چوری ہی کی ہے۔ تو باب زنا میں اگر وہ اقرار کرتا ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے نہیں مارے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو سنگسار نہیں کیا جائے گا لفظ کنایہ سے اقرار کرنے کی صورت میں۔ اسی طرح سے چوری کے باب میں اگر وہ اقرار کرتا ہے لفظ کنایہ سے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی حد نہیں جاری کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ لفظ صریح کے ذریعہ اقرار کرے باب زنا میں یا باب سرقہ میں تو جو اس کی حد ہے وہ جاری کی جائے گی۔ حتی لو اقر علی نفسه فی باب الزنا والسرقۃ لا یقام علیہ الحد ما لم یذکر اللفظ الصریح، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے خلاف باب زنا میں اور باب سرقہ میں اقرار کیا بطریق کنایہ تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، یعنی اقرار کرنے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ اقرار کرنے والا لفظ صریح کے ذریعہ اقرار نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں خاتون سے زنا کیا ہے، یا یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں کا مال چوری کیا ہے، جب تک سزا نہیں دی جائے گی، حد جاری نہیں کی جائے گی۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، اور اسی معنی کی وجہ سے، یعنی معنی تردد ہی کی وجہ سے اخرس پر اشارے کی وجہ سے حد جاری نہیں کی جائے گی، حد قائم نہیں کی جائے گی۔ آدمی گونگا ہے، وہ صاف صاف بول نہیں سکتا، وہ اشارے سے اپنے سارے کام کرتا ہے۔ اب اگر وہ اشارے سے زنا کا اقرار کر لیتا ہے یا اشارے سے وہ چوری کی بات کرتا ہے تو اس اشارے کی وجہ سے اس گونگے پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کے اشارے میں بہت دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے۔ تو اسی معنی تردد کی وجہ سے آخرس پر اشارے کی سبب سے حد قائم نہیں کی جائے گی، حد جاری نہیں کی جائے گی۔ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا فَقَالَ الْآخَرُ صَدَقْتَ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ التَّصْدِيقِ لَهُ فِي غَيْرِهِ، اور اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو زنا کی تہمت لگائی، ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں یہ کہا کہ زنا کا مرتکب ہوا ہے، تہمت لگا دی زنا کی، ایک اور آدمی موجود تھا، اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا، تو اب صدقتا کہنے کی وجہ سے اس کہنے والے پر یعنی حد قذف ثابت نہیں ہوگی، حد قذف اس پر جاری نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقتا کہنے میں جہاں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ یہ کہنے میں کہ مرد نے فلاں خاتون سے زنا کا ارتکاب کیا ہے اس میں سچا ہے، ویسے اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ اس سے پہلے جو کہہ رہا تھا اس معاملے میں سچا ہے، ابھی جھوٹ بول رہا ہے، یا کسی دوسرے امر میں اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ یہ تو یہ تصدیق کس امر میں کر رہا ہے یہ واضح نہیں ہے، صریح نہیں ہے، اس لیے صدقتا کہنے کی وجہ سے یہ صدقتا کہنے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا، اور اگر کسی نے کسی مرد کو زنا کی تہمت لگائی، فقال الآخر صدقتا، تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ تو نے سچ کہا، لا یجب الحد علیہ، تو اس تیسرے شخص پر جس نے صدقتا کہا ہے اس پر حد واجب نہیں ہوگی، لاحتمال التصدیق له فی غیرہ، اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ یہ قاذف کی تصدیق کر رہا ہو قذف کے علاوہ کسی معاملے میں، یعنی الزام لگانے والے مسئلے کے علاوہ کسی دوسرے مسئلے میں اس کی تصدیق کر رہا ہو، اس بات کا احتمال ہے، اس لیے تصدیق کرنے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کنایہ کی بحث بھی مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ 7ویں فصل
جو متقابلات کے بیان میں ہے وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں پر موقوف ہوتا ہے۔